یہ افواہ کی شکل میں یہ گردش کر رہی تھی، لیکن اس میں حقائق پر مبنی 2-3 پوائنٹس سامنے آئے، اور گزشتہ رات یعنی یہ جو کل جمعے کی شب تھی، جمعے کی شب عمران خان صاحب اچانک شوکت خانم اسپتال، جو ان کا اپنا ہاسپٹل ہے، وہاں جوہر ٹاؤن چلے گئے، اور شوکت خانم اسپتال میں انہوں نے 2-2.5 گھنٹے گزارے۔ رات کے آخری پہر میں وہ تشریف لے گئے، اور بتایا یہ گیا، بظاہر یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی طبیعت ناساز ہوئی ہے۔ کچھ افواہیں بھی گردش کرنے لگی کہ بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، اور وہ وہاں چلے گئے چیک اپ کے لیے۔ پھر کہا جی کہ معدے کہ کوئی ان میں سوزش تھی، یا ان کو معدے کی کوئی پرابلم لاحق تھی، جس کے علاج کے لیے وہ وہاں گئے ہیں۔ تو ناظرین، وہ پہلی بات تو یہ کہ شوکت خانم کوئی جو ہے وہ یقینی طور پہ کوئی جنرل ہاسپٹل نہیں ہے۔ وہاں یہ معدے کا علاج یا چھوٹے موٹے یہ میڈیکل کے جو پرابلمز ہیں یہ نہیں ہوتے۔ وہ تو بہت بڑا کینسر ہاسپٹل ہے، پاکستان کا سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل ہے اس وقت نام۔ تو وہ وہاں، اور پھر عمران خان صاحب کا ویسے بھی معالجین ان کے گھر زمان پارک میں تشریف لے جاتے رہے، اور وہاں وہ ان کا چیک اپ بھی ہوتا ہے، اور ایک ہفتے میں 2 بار چیک اپ کی اطلاعات ہیں۔ تو یہ شک گزرا ہمارے بعض اداروں کو کہ عمران خان صاحب کا اچانک وہاں جانا جو ہے وہ کسی مقصد سے خالی نہیں ہے۔ تو میرے ایک انتہائی معتبر ذریعے نے مجھے بتایا ہے، بڑا موقر اور معتبر ذریعہ ہے، اور قابل اعتماد اس حد تک ہے کہ ان کی آج تک دی جانے والی تمام خبریں جو ہیں درست ثابت ہوئی ہیں، اور آپ بھی ناظرین آپ اس کے گواہ بھی ہیں باقاعدہ۔ تو یہ اطلاع ملی کہ ان کا وہاں جانے کا مقصد کیا تھا۔ تو یہ اطلاع پی ٹی آئی نے تو تصدیق نہیں کی ہے اس اطلاع کی، جو میں خبر آپ تک دینے جا رہا ہوں، یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ یہ کسی نے اطلاع ابھی تک تصدیق تو نہیں کی، لیکن یہ اطلاع پہنچی کہ پاکستان کے 2 بڑے مالیاتی جو امور ہیں ان سے متعلقہ 2 محکمے جو ہیں وہ، اور ایک تحقیقاتی ایجنسی، ان تینوں کو یہ اطلاعات ملیں، اور یہ اس امر کی انکوائری آج ہی دن یعنی سیچرڈے کے روز یہ شروع ہوئی ہے کہ شوکت خانم اسپتال میں عمران خان صاحب نے جا کے کوئی 8-10 ڈاکومنٹ سائن کیے ہیں۔ وہ دستاویزات کون سی ہیں، کیا ہیں، کیوں کی گئی ہیں، ان کے بارے میں یہ میرے ذریعے کا یہ کہنا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتا ہے، پاکستان سے باہر پیسہ بھجوانے کے لیے جو یہ معاملات کیے گئے ہیں۔ کچھ ایسے ڈاکومنٹس تھے جو خفیہ رکھے گئے، اور یہ جو پی ٹی آئی سے متعلق یا شوکت خانم سے متعلق، عمران خان صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ سے متعلق، یا اس جیسے ان کے عمران خان صاحب کی اہلیہ محترمہ جو ہیں یا ان کے اقربا جو ہیں ان سے متعلق جو معاملات ہیں، ان کے جو مالیاتی امور ہیں ان سے متعلق ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اثاثے ہیں، عمران خان صاحب کے جو اثاثے ہیں، پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے جو اثاثے ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، اسد عمر ہیں، فواد چودھری ہیں، ان جیسے لوگ دیگر جو ہیں، وہ بڑے بڑے رہنما جو ہیں، ان لوگوں کے، ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کے بارے میں پتہ لگا ہے کہ ان لوگوں کے اثاثے جو ہیں ان کی اچانک جو ہے وہ جانچ پڑتال، اور ان کے ذریعے کسی بینک سے یا ہنڈی کے ذریعے پیسہ باہر بھجوانا، یا کوئی ڈاکومنٹس کی جو تبدیلی یا تیاری ہے، اس حوالے سے کوئی معاملات وہاں ہوئے ہیں شوکت خانم اسپتال میں۔ وہ غالباً کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید یہ جگہ چونکہ آج کل آپریشن کا خطرہ ہے زمان پارک میں، اور وہاں یہ محفوظ نہیں تصور کیے جاتے، وہ کہتے ہیں کہ ان سائڈ بھی گورنمنٹ نے کوئی نہ کوئی یا اداروں نے جو ہے وہ وہاں کچھ نہ کچھ انسٹالیشن کی ہوں گی، تو بگ ہو سکتے ہیں۔ تو شاید اس بنا پہ کہ شوکت خانم زیادہ محفوظ ادارہ ہوگا، اور وہاں جو ہے ایک تو وہاں یہ اطلاع آئی کہ جی یہ کچھ مالیاتی امور سے متعلق ڈاکومنٹس جو ہیں ان کے دستخط کا معاملہ تھا، یا ان کے ٹرانسفر کا معاملہ تھا، یا ان کی تیاری کے مراحل تھے جو بھی تھے۔ ایک تو یہ اطلاع، دوسری اطلاع یہ تھی کہ جو لوگ بہت سے ایسے تھے جو یہاں زمان پارک میں عمران خان صاحب کی جو اپنی ذاتی رہائش گاہ ہے وہاں موجود تھے، اور وہ وہاں سے باقاعدہ شوکت خانم بھجوا دیے گئے، وہ مریضوں کی شکل میں ہیں، یا عملے کی شکل میں ہیں، ڈاکٹرز کی شکل میں ہیں، یا پیرامیڈکس کی شکل میں، وہ وہاں بھجوائے گئے ہیں اور وہاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کی نگرانی بھی کی گئی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، کس طرح کے ہیں، کہ آیا جو ہے عملے کی جو ہے آڑ میں تو کوئی اور وہ لوگ خدمات انجام نہیں دے رہے جو یہاں مطلوب ہیں، جن کی تصویریں جو ہیں وہ 9 مئی کے واقعات میں آئی ہیں سامنے، ان کی شناخت درکار ہے۔ تو یہ جو
تحقیقاتی ٹیم سی کمیٹی سو کالڈ جو ہے یہ بنی ہوئی ہے، جن کا بتایا گیا ہے ابھی، تو وہ مالیاتی امور سے متعلق جو 2 محکمے ہیں ان کی یا تیسری ایک ایجنسی کی، وہ لوگ اس عمر کی بھی تحقیقات کر رہے ہیں کہ شوکت خانہ میں جو لوگ ہیں وہ کوئی ہمیں ایسے تو نہیں ہیں جو اداروں کو مطلوب ہو 9 مئی کے واقعات پہ، 9 کے بعد جو ہوئے۔